بعض اوقات نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، بعض اوقات یا اکثر نہیں لگتا. ہم اسی لیے تو نہیں پڑھتے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، کوئی ٹیسٹ نہیں آتا. اچھا عمدہ کھانے میں ہے کیسا ٹیسٹ آتا ہے، پیسے جاتے ہیں تو بھی پرواہ نہیں ہوتی. پیسے ارے بھائی نقصان کرے گی یار دیکھی جائے گی، لیکن پھر بھی ہم کھاتے ہیں وہ ٹیسٹی چیزیں، ہم کو لذت آتی ہے. نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر اس کو استعمال کرتے ہیں. اور نماز تلاوت ان میں تو نفع ہی نفع ہے، 100% نفع ہے. درست کرے تو اس میں نو سائیڈ افیکٹ، لیکن دل نہیں لگتا، امتحان ہوتا ہے. بعض بزرگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں، پرانی کتابوں میں، کہ ہم تلاوت کرتے تھے ہمارا دل نہیں لگتا تھا، ہم نفلیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، ہمارا دل نہیں لگتا تھا. ہم نے 20 سال تک ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم پڑھتے رہے. اب الحمدللہ 20 سال سے ہم نے نفع اٹھا رہے ہیں اس کا. آہستہ آہستہ دل لگ جاتا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. عبادت ریاضت جو بھی ہے، دل لگے نہ لگے یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو کرتے رہنا چاہیے. مریض کو کھانا اچھا نہیں لگتا، دل نہیں کرتا ہے نا، منہ کڑوا ہو جاتا وغیرہ، لیکن وہ کچھ نہ غذا لیتا ہے تاکہ اس کا بدن جو ہے یہ قائم رہے. اگر غذا چھوڑ دے گا تو یہ اور کمزور پڑ جائے گا، نقصان ہوگا. تو یہ غذا لیتا رہے گا، زبردستی کھانا کھاتا رہے گا، کبھی اپکائی آئے گی، کبھی کچھ ہوگا، لیکن نہیں کھانا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ کھانا اس کو موافق آ ہی جاتا ہے. اور لوگ آپ کو بھی تجربہ، بخار سے اٹھنے کے بعد جی نہیں چاہتا، منہ کڑوا ہو جاتا. کھاتے رہتے ہیں کہ بدن کو تو رکھنا، تو ہماری روح بیمار ہے. یہ اس کو ہمارے مطلب عبادت جو ہے نا، اس کو یعنی یوں اس کو لذت نہیں مل رہی. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری روح جو ہے تندرست